تمام لوگوں کو ندا کر کے یعنی آواز دے کر پکارتے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے اولاد کا مطالبہ کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مال کا مطالبہ کرے، یعنی دنیاوی اور اخروی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر اللہ سے مطالبہ کرتا ہے اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسی فضیلت والی رات ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرتے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ ایک تو وہ شخص جو اپنے اندر کینہ حسد رکھتا ہو دوسرے کے سلسلے میں، دوسرا شخص چغل خور جو چغلی کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ شخص جو اپنے پاجامہ کو یا جبہ کو یا لنگی کو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، متکبرانہ انداز میں چلتا ہے پہن کر، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور اسی طرح شراب کا عادی جو کثرت سے شراب پیتا ہے، ایک شرابی وہ ہوتا ہے جو کبھی شراب پیا چھوڑ دیا توبہ کر لیا، پھر ایک شرابی وہ ہوتا ہے جو کثرت سے شراب پیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو اس رات میں معاف نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو والدین کا نافرمان ہیں، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرتے۔ تو یہ ایسے افراد ہیں جن کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اگر والدین کا نافرمان ہے تو والدین سے معافی مطالبہ کرے، معافی طلب کرے، ان کا پیر پکڑے، روئے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے وہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ کسی سے کوئی معاملات میں کچھ ہو گیا ہے، کینہ اور حسد اپنے اندر نہ رکھے بھائی، بلکہ جس سے کینہ ہے، جس کے متعلق کچھ حسد ہے تو جا کر ان سے مطالبہ کرے، بات کرے۔ اگر کسی کے اندر خامی ہے، کوتاہی ہے تو چغل خوری نہ کرے، پیٹھ پیچھے نہ بات کرے، بلکہ اگر تم ان کو سامنے سے سمجھا دیتے ہو تو وہ بات زیادہ اثر کرتی ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہیں۔ اور اسی طرح ٹخنوں سے جو نیچا کپڑا پہنتا ہے، چاہے جبہ ہو یا پاجامہ ہو، چوغا ہو یا کوئی بھی، اس میں مسئلہ ہے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کا پاجامہ نیچے چلا گیا ہے تو اس صورت میں حرام نہیں ہے ٹخنوں سے نیچے پہننا۔ اسی طرح سویا ہوا ہے آدمی، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے یا کرتا ٹخنوں سے، جبہ ٹخنوں سے نیچے چلا گیا، پیر ایسا موڑ کر سو رہا ہے تو اس صورت میں بھی ٹخنوں سے نیچے کپڑا اگر چلا گیا تو حرام نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح نیچے سے پہننے والا سامان جیسے موزہ ہے، موزے کو نیچے سے پہنا جاتا ہے اوپر کو، اگر اس کو پہنا جا رہا ٹخنوں ڈھک جا رہا تو حرام نہیں۔ اسی طرح کوئی اور کپڑا ہے جس کو ہم پیر پر رکھ کر سو گئے یا اوڑھ کر رکھ دیے ٹھنڈک کا نہ، تو یہ حرام نہیں ہے ٹخنوں چھپانا۔ مرد کو ٹخنوں کو ظاہر کرنے کا حکم ہے، مگر یہ صورتیں جو میں نے بتائی، اور عورتوں کو ٹخنوں چھپانے کا حکم ہے، مگر اس کا الٹا ہو رہا ہے، عورتیں ٹخنوں کو ظاہر کر دیتی ہے، مرد ٹخنوں کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ میں بیچ میں بات آئی تو یہ ٹخنوں کے چھپانے کے بارے میں بتا دیا۔ اور اسی طرح والدین کا اگر نافرمان ہے، کتنی بھی عبادت کر لیتا ہے، رات بھر عبادت کر لیتا ہے، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا۔ شراب پیتا ہے الا یہ کہ اس رات میں، یعنی شعبان کی 15ویں شعبان کو رات میں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے اور اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے میں کبھی نہیں پیوں گا، تو اللہ معاف کر دے گا اس شخص کو۔ تو یہ لوگ ہیں
جن کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے. ابھی اپنے کو کیا کرنا ہے؟ جب شب برات آئے، شب برات میں کرنا کیا ہے؟ شام ہو تو دعا استغفار میں لگ جائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا پوری زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا رات کو سوئی ہوئی تھی اور وہ 15ویں شعبان تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بستر پر نہیں ہے، اچانک غائب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، پھر جنت البقیع پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ جنت البقیع میں دعائیں کر رہے ہیں. تو اما عائشہ پوچھنے لگی آپ یہاں پر کیوں آ گئے اتنی رات کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ نہیں معلوم ہے آج 15ویں شعبان کی رات ہے؟ آج اللہ رب العزت بنو کلب کے بکریوں کے بال جتنے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. بنو کلب مشہور قبیلہ ہے، وہ سعودی کے اندر جو ہے بنو کلب بہت مشہور قبیلہ تھا. ان کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی اور بال بھی بہت ہوتے تھے. جب اچھی پرورش ہو، اچھا کھلایا جائے اور اچھا رہنے سہنے کا نظم ہو تو ان کے بکریوں کے جو بال ہوتے تھے اتنے گھنے ہوتے تھے. ان کی مثال دی گئی ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنے ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جتنی بکریاں ہوتی ہیں ان کے پاس بکریاں بہت ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ یہ چلا زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے اور لازم کر لینا ہر شب برات میں یہ بدعت ہو جاتا ہے. ہاں جائے قبرستان میں چراغاں نہ کرے، پھول نہ چڑھائے، مٹی نہ ڈالے، مطلب جو ہے جس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس طرح اس عمل کو کرنا ہے. اگر ہم اس میں زیادتی کرتے ہیں تو یہ پھر بدعت میں شمار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی ہے. اب عموماً کیا ہوتا ہے شہر بمبئی کے اندر رات کو نکل جاتے ہیں گاڑی لے کر، ریس لگاتے ہیں، ریس، اور ایک دوسرے سے اور پٹاخہ جلاتے ہیں، اور کون سب سے زیادہ رفتار میں گاڑی چلاتے ہیں. خصوصاً ہمارے نوجوان جو بچے ہیں وہ ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں. پورے بمبئی میں گاڑی میں ریس لگاتے ہیں، گھوم رہے ہیں پوری رات، اور آ کر 3-4 بجے سو گئے، فجر کی نماز گئے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ذکر و اذکار میں لگ جانا چاہیے. اگر ہم نے زندگی میں کبھی صلاۃ التسبیح کی نماز نہ پڑھی ہو تو ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی چاہیے. نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم سے پوچھیں. یہ نماز تو ایسی نماز ہے، یہ ہمیں روز پڑھنا چاہیے. صلاۃ التسبیح اگر اتنا وقت نہیں ہے تو ہفتے میں 1 دن پڑھنا چاہیے. اتنا وقت بھی نہیں ہے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اگر سال میں 1 مرتبہ بھی وقت نہیں، زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ یہ سمجھ کر پڑھ لینا چاہیے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی یہیں تک ہے. رات کو عبادت کرنا ہے مگر کرنے کی طرح کرنا ہے. نفلی نماز کی جماعت نہیں بنانی ہے. بعض جگہ صلاۃ التسبیح کی جماعت بنا لیتے ہیں، نفلی نماز کی کوئی جماعت نہیں ہے. اور اسی طرح تہجد کی جماعت کرتے ہیں. جس چیز کا ثبوت نہیں ہے ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لا رہے ہیں. اور حقیقت سے ہمیں وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں مسائل پوچھنے کی ضرورت ہے. آج ہم گمراہی کی طرف ڈوبے جا رہے ہیں. جن چیزوں کا حکم ہے کرنے کا ان چیزوں کو نہیں کرتے، جن چیزوں کا نہیں ہے حکم ان کو کرتے. مثلا مٹھائیاں بناتے، شیر خورما بناتے، حلوہ بناتے، اچھا کھانا بناتے اور پوری رات کھاتے پیتے اور صبح کو سو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم اتنا کرو کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جاؤ اور فجر کی نماز
जमात के साथ पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मगफिरत फरमा देंगे। होना ही चाहिए, मगर हमारा इसका ऑपोजिट हो रहा है। हमारी जिंदगियों में इतनी तब्दीलियां आ रही हैं, इतनी तब्दीलियां आ रही हैं जिसको बयान करना मुश्किल है। सुन्नतों से हम कोसों दूर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 15वीं शाबान हो तो रात भर इबादत कर लो, अगर जिस्म के अंदर इतनी ताकत है, और दिन भर रोजा रखो। रोजा ये समझकर नहीं कि शब बरात का रोजा है, शब बरात का कोई रोजा नहीं, बल्कि अय्याम 20 का रोजा समझकर रोजा रखना है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से माहे शाबान में रोजा रखा करते थे। ये जो महीना चल रहा है शाबान का 8वां महीना अरबी तारीख के एतबार से, इस महीने में कसरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। तो ये समझकर कि शाबान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, या ये समझकर कि हर महीने की 13, 14, 15 तारीख जिसको बोलते अय्याम 20, अय्याम 20 के रोजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते। तो ये समझकर रोजा रख सकते हैं, और एहतिमाम उसी तरह करना है जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब ऐसा ना हो कि हम रोजा रखे हुए हैं मगर उसी मुंह से रोजा रखे हुए हैं और उसी से चुगलखोरी कर रहे हैं, उसी मुंह से रोजा रखे हुए हैं लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसी मुंह से रोजा रखे हुए हैं हम लोगों के हराम माल को खा रहे हैं जो हमारे लिए हलाल नहीं है, हराम है। तो जिन चीजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया, उसको करने से ही सवाब है। अगर हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ काम किया तो हम सरासर गुमराही में हैं। और जिन चीजों को हमने किसी के देखकर, यानी फला साहब फला अमल कर रहे हैं, किसी शख्स का अमल हुज्जत और दलील नहीं बन सकती है। अमल हुज्जत उस वक्त बनेगी जब कोई हमारे नबी बने हो। अगर सहाबा ने या नबी ने किसी अमल को किया है तो वो अमल हुज्जत और दलील बन सकती है, या किसी आलिम का अमल हुज्जत और दलील नहीं हो सकता है हमारे लिए। अगर हुज्जत और दलील होगी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका अमल अपने जिंदगी में हम लाएंगे। ये जो शाबान का महीना चल रहा है, अभी शब बरात की रात आने वाली है। शब बरात की रात आने से पहले हमें सारी चीजों को सिस्टम के साथ करना है। एहतिमाम तो जरूर करना है मगर लाजिम और जरूरी नहीं समझना है। लाजिम अगर समझ लिया आपने और जरूरी समझ लिया उस काम को तो फिर ये चीज बिदअत हो जाएगी। अगर किसी से मामलात में कुछ झगड़ा हो गया है, या कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, चुगलखोरी है, वालिदैन से नाफरमानी है, या किसी और आदत में पड़े हुए हैं, मसलन शराब का आदी हैं, जिनाकारी करते हैं, ये सारी खामियां अपनी होगी तो अल्लाह से हम सच्चे दिल से उस दिन तौबा कर लेंगे और ये समझ लेंगे और ये सोच लेंगे आज की रात ये हमारी तकदीर बदलने की रात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान दुनिया पर अल्लाह उतरते और क्या करते हैं, सबके नसीब में तब्दीलियां पैदा करते हैं। अब अगले 1 साल में क्या होने वाला है उसकी जिंदगियों में, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अगर हमने अल्लाह से दुआ किया, गिड़गिड़ाया, तो यकीनन हमारी जिंदगियों में तब्दीली आ जाएगी। अगर हम लावलद है तो अल्लाह औलाद दे देगी। अगर हमारे पास रिस्क में वो कमी है, तंगी है, तो अल्लाह से अगर मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज में बढ़ोतरी अता फरमाएंगे। ये सारी चीजें हैं, जिस चीज को हम मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अता करेंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत खजानों का मालिक है। सारे खजानों का मालिक कौन है? खुदा है। अगर हम किसी चीज का मुतालबा अल्लाह से करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इनकार नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं, हम इंशाअल्लाह तरतीबवार सारी चीजों को करेंगे और कब्रिस्तान भी जाएंगे, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके लिए दुआए मगफिरत करेंगे, ये सोच कर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मर्तबा कब्रिस्तान आए
ہے نا, جا کر وہاں پر ان کے لیے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں گے. ہاتھ اٹھانا دعا میں ضروری نہیں ہے, دل میں دعا کرنا ہے. ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوتیں کریں گے, بلکہ جتنے بھی مسلمان سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. اور رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز کے علاوہ جو نوافل ہے اس کا اہتمام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز, آپ پوری رات عبادت نہ کرو مگر فجر کی نماز آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. کریں گے نا سب ساتھی؟ فجر کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام میں 20 میں روزہ رکھا کرتے تھے, اس کے حساب سے 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے, جو مہینہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت و